بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قادسیہ کے مقام پر حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل آتے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جانب سے قاصد کا انتظار کرتے۔ جنگ میں فتح ہوتے ہی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف تھے۔ گھڑ سوار جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جانب سے کسی قاصد کی آمد کے انتظار کر رہے تھے جو انہیں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ جس وقت وہ گھڑ سوار دھول اڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے پوچھا کہ سعد نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس گھڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہوگی اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس گھڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھڑ سوار کے ساتھ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم مجھے معرکہ کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی معرکوں کے بعد ملی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بوڑھی نابینا عورت مدینہ منورہ کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی نابینا عورت اس قدر کمزور تھی کہ گھر کے معمولی کام کاج بھی نہ کر سکتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بوڑھی عورت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ وہ جا کر اس بوڑھی عورت کے گھر کے کام کاج کرائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھیا کے گھر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس بوڑھیا عورت کے گھر کی صفائی ہوئی تھی، گھر میں پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی نابینا عورت سے دریافت کیا تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کوئی شخص صبح سویرے آتا ہے اور میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، پانی بھرتا ہے اور پھر مجھے کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینا بوڑھیا کی بات سننے کے بعد ارادہ کیا کہ وہ ہر اگلے روز الگ صبح آئیں گے اور دیکھیں گے وہ کون شخص ہے جو اس نابینا بوڑھیا کے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز نماز فجر کے بعد آئے تو وہ شخص اس نابینا بوڑھیا کے گھر کی صفائی اور پانی بھر کے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں اگلے روز نماز فجر سے بھی پہلے آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ شخص کون ہے۔ اگلے روز حضرت عمر نماز سے قبل اس نابینا بوڑھیا کے گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا بوڑھیا کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھرا اور پھر اس نابینا بوڑھیا کو کھانا کھلایا اور چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانا ممکن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خلافت کا مفہوم ایک بوڑھیا نے سمجھایا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں بیت المقدس کی فتح سے واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں خیموں اور ڈیروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کیا وہ اپنے خلیفہ سے مطمئن ہیں، تو ایک خیمہ کے پاس چلے گئے۔ اس وقت 2 اور صحابی رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ وہاں ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا بتائیں امیر المومنین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ کہنے لگیں اللہ ان کا بھلا نہ کرے، سنا ہے بیت المقدس سے واپس آ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ امیر المومنین سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگی مجھے بیت المال سے میرا حصہ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا آپ یہاں اتنی دور رہتی ہیں اور عمر مدینہ میں رہتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو حصہ ملا یا نہیں؟ یا تو آپ ان سے ملیں یا اپنی شکایت کریں ورنہ اس سے ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔
تو اس بڑھیا نے کہا اگر عمر اپنی رعایت کے متعلق جان نہیں سکتا تھا تو پھر وہ خلیفہ کیوں بن گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو اس کا تمام پچھلا حصہ دلایا، اسے راضی کیا اور ایک تحریر لکھ کر اس پر بڑھیا سے دستخط کروائے کہ میں امیر المومنین سے راضی ہوں، اور موجود صحابہ سے اس پر بطور گواہ دستخط کروائے۔